آج ایوری ٹیوزڈے کو ایک نیا سیگمنٹ ہم آپ کے ساتھ شامل کرنے جا رہے ہیں. جناب حیدر مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہم ڈیفینیٹلی اس کے لیے چاہیں گے. اس سیگمنٹ کو اگر آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اسپانسر کیجیے گا. دس از یور اون چینل, دس از یور وائس, آپ کی اپنی آواز ہے. مجھے فیض احمد فیض کا جب میں نے ابھی کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میں صرف 2 شعروں کو دہراؤں گی. صاحب, جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا, بعض اوقات اس کا سوچ کے, اس کی خواب دیکھ کے, اس کا ذکر کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں. فیض نے کہا نا کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح, نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. اور آخری شعر اس کا بڑا خوبصورت ہے کہ دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی, دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی, تو فیض ذکر وطن اپنے آپ سے ہی صحیح. اپنے وطن کی بات کرنا, اپنی ماں کی بات کرنا اچھا لگتا ہے. اور بعض اوقات ہم قیاس سرائی بھی کر دیتے ہیں. یہ ہماری محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ جب ہم قیاس سرائی کیا کرتے ہوتے ہیں, مگر اپنا وطن, اپنی جان, اپنا سب کچھ. جناب حیدر مہدی اس پروگرام میں شامل ہوا کریں گے ایوری ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ 3:30 سے لے کے تقریباً 4:05. کیونکہ آج لیٹ ہوئے تو ہم تھوڑا سا 4 بجے کو کراس کریں گے. حیدر مہدی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. میں بڑا لک فارورڈ کرتا ہوں ٹو جوائن یو ایوری ٹیوزڈے انشاءاللہ 3:30 انشاءاللہ. ایوری ٹیوزڈے اینڈ آئی ول ٹرائی کہ ایوری تھرسڈے کو بھی حیدر مہدی صاحب آپ کے پاس ساتھ اپنی لیٹسٹ اپڈیٹ ضرور شیئر کیا کریں گے. حیدر مہدی صاحب, اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو اس وقت میں ذکر کرتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ میں پاکستان کی صورتحال کا ذکر کرنے سے پہلے انٹرنیشنل صورتحال, پاکستان کی صورتحال پہ بہت اثر انداز ہے. یعنی بیرونی حالات جو ہیں وہ پاکستان پہ اثر انداز ہیں, جس کی وجہ سے جیو پالیٹکس جو ہے دیٹ از اے مین گراؤنڈ. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتی ہوں, اور آج کے پروگرام میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 1961 اینڈ 62 کے واقعات کو ضرور دہرائیے گا. یہ وہ دور تھا جب امریکہ نے میزائلز لگائی تھی کیوبا میں. کیوبا کا جو واقعہ ہوا تھا, امریکہ نے لگائی تھی ٹرکی میں اور اٹلی میں لگائی تھی, جس کے نتیجے میں رشیا نے آ کے کیوبا میں اپنی میسائلز لگا لی تھیں. اینڈ اٹ واز ناٹ کنسیڈرڈ ایز اے جوک دیٹ ٹائم. تو الٹیمیٹلی سیز فائر ہوئی تھی, رشیا بھی وہاں سے واپس ہٹ گیا تھا. بے آف پگز کہا جاتا ہے. آج جب میں یہ دیکھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے رشیا کے پاس ٹیکنالوجی, ابھی تو خیر رشیا مجھے لوزر نظر آ رہا ہے. 5 بلکہ 7 مہینے کی جنگ ہے, فیبروری سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے. انہوں نے اینیکس بھی کیا ان ایریاز کو, بٹ انفارچونیٹلی یوکرین کے پاس پوری دنیا کی مدد ہے اس وقت. دنیا کے بدلتے حالات میں دیکھ رہی تھی کہ پولینڈ نے بھی 1.2 ٹریلین کا ہرجانہ جرمنی کے اوپر کر دیا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو اس کو نقصان پولینڈ کو پہنچایا گیا تھا. تو پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے, اٹس اے ویری کرٹیکل پوزیشن, کیونکہ پاکستان دیکھیے جی, ایک وقت کا ایک فرعون تو ہونا ہی ہونا ہے, ایک وقت کا ایک فرعون ہے, اور پاکستان ہیز ٹو بے. ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پسنے جا رہی ہے. انڈیا نے اپنے سٹینس کو بڑا مضبوط رکھا ہوا ہے, ہر جگہ کے اوپر انڈیا اپنے سٹینس کو مضبوط رکھتا ہے. وہ اپنی بات منوانا جانتے ہیں, اور وہ دونوں طرف سے گھی اور دودھ دو رہے ہیں. ویرز پاکستان سفر کر رہا ہے, اور وہ پریشر جو پاکستان کی افواج کے اوپر اور پولیٹیشنز کے اوپر ہے, وہ شاید میں یا کوئی ایک عام آدمی اس کو محسوس نہیں کر سکتا, جس پہ پاکستان کی قوم کو پرائس پے کرنا پڑے گی. اب میں آپ کی زبانی سننا چاہتی ہوں, اینڈ یہ جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا, آئی ریکویسٹڈ فار دا نیکسٹ پروگرام. آج آپ بتائیے کہ آج کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جنرل باجوہ صاحب, اس کو میں I just want to make a quick point before we go to General Bajwa. ویلکم. عارفہ, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ, یہ آپ نے ایکچولی اگر دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس ملک کی انٹرنیشنل جو جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس ہے نا, وہ کیا ہے. اینڈ یو ریز دیٹ کویسچن. Its position is very strong. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا لینڈسکیپ سمجھ لیں, پھر اگلے میں تھرسڈے کو بات کروں گا. لینڈسکیپ کیا ہے, میں نے نام چومسکی کا انٹرویو کیا بائی دا وے. جی سر, آپ نے بتایا. وہ دنیا کے سب سے عظیم ترین دانشور ہیں, 93 سال عمر ہے, دماغ ان کا میرا اور آپ سے نا ڈبل تیز ہے ماشاءاللہ. وہ ان کے, اور وہ انٹرویو بہت معنی خیز ہے, اس لیے وہ پاکستان کے ریفرنس سے بھی تھا, لیکن امریکہ کی کے ریفرنس سے بھی تھا.
चॉम्स्की 1964 से ना अमेरिकन इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। वो ये कहता है कि अमेरिका जो है उसका जो इम्पीरियलिस्ट एजेंडा है वो 1945 में ज़ाहिर हो गया था। फरवरी 1945 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई मेक्सिको में, जिसमें लैटिन अमेरिकन जितने मुल्क थे साउथ अमेरिका के, उनको कहा कि भाई आप हम सब मिलके काम करेंगे। और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लॉज था विच इज़ था कि जी इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो है ना उसको कर्ब करेंगे। इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होती है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब है कि जो उस मुल्क के वसाइल हैं वो मुल्क अपने हिसाब से जिस तरीके से वो चाहता है वो खर्चेगा। अमेरिका कहते हैं नहीं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को हमने दबाना है, कर्ब करना है और ये मिलकर खाना है। तो ये उस वक्त उन्होंने अपना क्लियर एजेंडा दे दिया था। अमेरिका इज़ एन इम्पीरियल पावर। ये उसी तरह की इम्पीरियल पावर है जिस तरह यूके था, अंग्रेज़ थे 1945 से पहले, जिस तरह फ्रांस था, जिस तरह जापान एक ज़माने में अपने इलाके में था, जिस तरह ऑटोमन से। ये इम्पीरियल पावर्स हैं। ये नहीं देखते कि सच क्या है गलत क्या है। इनके पास सिर्फ एक एजेंडा होता है कि हमने काबू करना है। सो अमेरिका नाउ जब अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुका था बाईपोलर से यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद, तो वो अकेला रह गया। उसकी बदमाशी, बिल्कुल बदमाशी। चॉम्स्की कहते हैं दे आर लाइक अ माफिया डॉन। वो जो उसको भत्ता नहीं देता ना कोई दुकानदार, तो वो माफिया डॉन उसको भेजता है आदमी कि उसकी पिटाई करो। हालांकि उसका भत्ता जो है वो शायद उसके सिगार की कीमत से भी कम है, लेकिन वो कहता है कि तूने मेरे से आँख कैसे, तूने भत्ता छोड़ा क्या? तो अमेरिका जो है वो भत्ता लेता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या ना हो, वो कहता है जी मेरी इजाज़तदारी, आई एम द मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स। अब आपके उस पे आ जाए, अब दुनिया फिर से बाइपोलर हो गई है। चाइना आ गया। हो नहीं गई, हो रही है। नहीं जी नहीं, हो गई है। चाइना और अमेरिका के इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं और उनकी जो टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स हैं, सिर्फ अब फ़र्क क्या है, जो स्पेंडिंग है डिफेंस की। अमेरिका की 700 बिलियन के करीब है, चाइना की तकरीबन 300 बिलियन के करीब है, वो भी जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन चाइना का इकोनॉमिक जगरनॉट जो है ना, वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब अमेरिका चाह ये रहा है कि किसी तरीके से मैं इस जगरनॉट को रोकूं। जगरनॉट को वो कैसे रोकते? उनके एक स्टीव बैनन, बहुत मशहूर इनके स्पेशल एडवाइज़र थे ट्रंप के, उन्होंने एक बहुत मशहूर एक उनकी तकरीर है और स्पीच भी, उन्होंने कहा कि अगर हमने अगले 10 साल में, और ये बात मैं कर रहा हूँ ट्रंप के ज़माने की, ठीक है, सो उसको भी 4 साल हो गए, उसने कहा अगर हमने अगले 10 साल में, 10 या 15 साल में, मेरा ख्याल है 10 कहा था, 10-15 साल में अगर हमने चाइना को नहीं रोका तो चाइना विल बिकम द प्री एमिनेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि किसी तरीके से वो ब्लॉक चाइना। अच्छा, अब पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप, पाकिस्तान हमारा नेबर, पाकिस्तान की सारी जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं वो हैं खड़े हुए चाइना के साथ, अमेरिका के साथ नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान में सवाए मिलिट्री डिक्टेटर्स को, कभी सोशल रिफॉर्मर्स को नहीं उन्होंने सपोर्ट किया। जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स थे उनको सपोर्ट किया, वहीं उन्होंने पैसा दिया। $78 बिलियन हमें वो दे चुके हैं 1947 से लेकर आज तक, और उसके अंदर से वास्ट मेजॉरिटी इज़ मिलिट्री एड। लोग कहते हैं कि जी तकरीबन 50 बिलियन मिलिट्री एड है, 28 बिलियन इकनॉमिक एड है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर उन्होंने अपने आप को अपनी काबू करना है, तो पहले भुट्टो था जिसने थोड़ी सी इंडिपेंडेंस की, उसको फारिग करवाया। अब इमरान आ गया, उसने भी कहा कि जी वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा जी वो लोग कहते हैं कि जी अगर जज ख़रीदना हो, केस जीतना हो तो जज ख़रीद लें, पाकिस्तान को काबू करना हो तो पाकिस्तान अफवाज के सिपहसालार को ख़रीद ले। अब ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक आम बात होती है। सो वेयर इज़ पाकिस्तान नाउ? पाकिस्तान इज़ नाउ the victim of America's counter offensive against China. Counter reaction to Russia and China. नहीं, रशिया छोटा मिडिल पावर है। रशिया की अभी वो पावर, इट्स ए मिडिल पावर। ये यूरोप के जो मुल्क है ना उसके करीब है। लेकिन आपने कहा कि रशिया हार गया, ऐसी बात नहीं। आप पुतिन को बड़ा अंडर एस्टिमेट,
प्यूटन का पहले दिन से ये था कि मैं जाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, ये जो 4 रिपब्लिक्स हैं ना जिसको अभी उसने अपने साथ करवा लिया है, कर लिया कि जी फेडरेशन, वो उसने कर लिया है, लाइन उसने लकीर खींच ली है, उसने कहा जी बाकी यूक्रेन आप ले लें। बड़ी मगर डॉनबास का एक इम्पोर्टेंट शहर कीव ने वापस ले लिया। देखिए साहब, नजर ये आता है दिस इज वन कंट्री वर्सेस वन कंट्री, वेयर एज इट इज वन कंट्री वर्सेस द होल वर्ल्ड। अच्छा कौन रशिया वर्सेस द होल वर्ल्ड? नहीं, अच्छा अब आप इस पे आ जाए। देखिए यूरोप डजंट वांट दिस वॉर। अभी वो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट कर दी, वो अमेरिका ने कराई है। उन्होंने कहा तो इट इज इन द न्यूज़ नाउ। हाँ ये तो ऑब्वियस है। सो ये और अमेरिकन जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वो तो कहते हैं ना वो बाइटिंग एट द बिट्स, वो घोड़ा जो है ना वो कि मुझे छोड़ो, वो तो कहते हैं हमें छोड़ो कि हमें एक जंग, उन्होंने तो एक थिएटर ऑफ वॉर चाहिए ना। उनको 20-22 साल अफ़गानिस्तान मिल गया, 15 साल इराक मिल गया, अभी उनको एक थिएटर ऑफ वॉर है। और यूरोप कहता है ये थिएटर ऑफ वॉर नहीं करना आपने यूक्रेन में, अगर कर दिया ये तो हम भी इट्स अ प्रॉक्सी वॉर। अच्छा, सो पाकिस्तान के पास ऑप्शन बड़ा सिंपल 2 ऑप्शन है आरफा, या हम एक्सेप्ट कर लें अमेरिका की हेजेमनी। अमेरिका की हेजेमनी एक्सेप्ट करने के लिए हमें 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1, हमें अपने न्यूक्लियर आर्म्स को गिव अप करना है, ठीक है, और होंगे ही होंगे। ओके। दूसरा, हमने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं ट्रेड के, इंडिया हमारे पास इकोनॉमिक्स अपने वो सारा माल हमारे बेचे, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, बिकॉज इंडिया के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमसे बेहतर है, सब कुछ है, तो हमारा तो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तीसरी उनकी चीज़ है इजराइल को रिकग्नाइज करना। इजराइल को रिकग्नाइज करना, इजराइल को रिकग्नाइज करना इज़ मोर, जिसको कहते हैं ना, उसकी एक नोशनल वैल्यू ज़्यादा है रादर देन प्रैक्टिकल वैल्यू। लेकिन इजराइल कहता है, ये डॉक्टर नसीम जो गए थे अभी, उन्हीं के एक मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी पढ़ा नहीं, सॉरी, इन्होंने उन एक साहब को कहा जिसके साथ ये मुशर्रफ ने जब एड्रेस किया था वर्ल्ड जूइश कांग्रेस को 2005 में मेरा ख्याल है, न्यूयॉर्क में जब ये यूनाइटेड नेशंस के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि इज़राइल को मैंने बड़ी मुश्किल से ये अरेंज करवाया है मुशर्रफ के लिए, उस ज़माने में उनके स्टेट मिनिस्टर होते थे, इज़राइल हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड देगा, तो एक वो भी ला रहा है हमारे सामने, शायद वो दे। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात होगी, वी विल हैव टू गिव अप कश्मीर। वो कहते हैं जी कश्मीर के ऊपर आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। और पांचवी, अमेरिकन को उसी किस्म के बेसिस हमें देने पड़ेंगे, छोटे मोटे नहीं, हमें उस किस्म के बेसिस देने पड़ेंगे जिस तरह कतर बहरीन में है, जहाँ 15-15, 20-20 हज़ार फ़ौज वो बलूचिस्तान के बाहर एक कोने में अपना एक बड़ा ज़बरदस्त शहर बनाए, ये हमने उनको देना है। तो फिर आप फिर ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजार लें और करते रहें। वो कारोबारी हैं, वो बड़े खुश होंगे कि जी अमेरिकन आ गए, चलो जी हमारा कारोबार चलेंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन जो कि चॉम्स्की ने भी कहा है और मैं और आप हम सब कहते, वो ऑप्शन है कि हम नहीं ये करते, बिकॉज अमेरिका की जो जफी है ना, जिन जफा जिसको कहते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं है ना आरफा, हमें उससे फ़ायदा कोई नहीं, उनका फ़ायदा, हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम तो गरीब हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, हम बिल्कुल एक डेवस्टेटेड लैंड हो जाएगा। मुझे तो खौफ ये है आरफा कि कहीं ये मुल्क की बल्कनाइजेशन ना कर दे। बल्कनाई, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, कि सिंध का थोड़ा सेपरेट, अब ग्रेटर बलूचिस्तान सेपरेट, एक पख्तून उसका एक बेल्ट अफ़गान के साथ लेके एक सेपरेट, एक छोटा सा रंप पंजाब जो है जिसको पाकिस्तान का, दिस इज़ द फ्यूचर। अगर आप ने इंडिया का रेफरेंडम को अगर आप नोट करें ना, खालिस्तान रेफरेंडम को नोट करें, और टोरंटो में वो गाड़ियां हैं, मेरे पास उस गाड़ियों की तस्वीर भी वो जो उनकी ज्योग्राफी है, आपको पता है उन्होंने ज्योग्राफी, एंड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। आई एम अ पंजाबी फ्रॉम पंजाब, बेसिकली आई एम पाकिस्तानी, मगर पंजाब से मेरा ताल्लुक है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि खालिस्तान बेसिकली वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब का कॉम्बिनेशन है। जी बिल्कुल, वो एंड
اٹ واز ہارٹ بریکنگ فار می کہ ویسٹ پنجاب نے تو کوئی حامی نہیں بھری کہ وی ول. اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا اس میپ یہ جو بات کر رہا ہوں کہ یہ جغرافی اس طرح یہ 1995 یا 97 مجھے ڈیٹ نہیں یاد آ رہی, کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کے اندر ایک پریزنٹیشن دی تھی ایک امریکن فوجی کرنل نے, اور اس نے فیوچر میپ آف دا مڈل ایسٹ دکھایا تھا جس کے اندر اس نے یہ ٹکڑے دکھائے تھے, اور اس نے ایران کے بھی ٹکڑے دکھائے, اس نے سعودی عربیہ کے بھی ٹکڑے دکھائے, مطلب بہت کچھ. تو یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہو رہی ہے. تو اگر تو ہم نے آپ نے انڈیا کی بات کی کہ انڈیا انڈیپینڈنٹ, انڈیا از ناؤ دا ورلڈز 4th اور 5th لارجسٹ اکانومی. عارفہ وہ کوئی چھوٹی اسٹینڈ لیتے ہیں کہ جیب میں چونیاں 2 کھڑک رہی ہیں, ہمارے جیب تو جیب ہی نہیں ہے, ہم تو ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ نیچے نکل جاتا ہے, اور نیچے کہتے پھر ادھر سے یہ کہتا ہے میں مانگنے آیا ہوں, میں مجبور ہوں, میں مجھے شہباز شریف کی جو وہ چلتی ہے. بٹ آنیسٹلی انڈیا نے تو پہلے سے اپنے سارے معاملے دیکھیں. یہ آپ ویسے یہ بات نہیں ہے کہ انڈیا کو بڑا دودھ میں دھلا ہے, یا ادھر بھی کچھ 27 سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, اور انڈیا بھی اگر کبھی ٹوٹا تو بدترین طریقے سے. کبھی نہیں, ایونچولی ٹوٹے گا, یہ نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ان کی ایتھنیسٹی اور وہ ہے, بٹ اس کو ذرا چھوڑ دیں. اس وقت انڈیا جو ہے نا, جو ہے پاورفل کنٹری, انڈیا کے پاس. اچھا انہوں نے اپنے فوج کو کیسے قابو رکھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نہرو جب آیا 1948 کے اندر نا, اس نے لینڈ ریفارم کرائے سب سے پہلے. دوسرا اس نے جتنے ان کے فوجی جو ایکٹ تھا نا, اس کی ترمیم کی, جو کہ انگریزوں نے کی تھی کہ یہ فوجی ایکٹ جو ہے یہ سویلین کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا, اس نے اس کو نکلوایا. دیر از نو انڈیویجول ان دا انڈین آرمی جو اپنا اگر حق وہ سمجھتا ہے کہ مارا گیا کہ وہ سویلین کورٹ میں نہیں سب جا سکتے. اور اس کی وجہ سے ان کا ایک پچھلا آرمی چیف بھی گیا کہ جی میری یہ تاریخ پیدائش غلط ہے, اور میں نے تو 6 مہینے بعد ریٹائر ہونا ہے. تو چیف جسٹس تھا, سنگل بینچ تھا, اس نے پوچھا جنرل صاحب, اس وقت وہ سرونگ آرمی چیف تھا, انہوں نے کہا جنرل صاحب آپ جب لیفٹننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تھے, لیفٹننٹ جنرل سے آرمی چیف بنے تھے, اس وقت آپ کی ڈاکیومنٹس میں کون سی تاریخ پیدائش تھی جس کے بیسس پہ آپ ہوئے تھے؟ تو اس نے کہا تھا جی وہ پرانی والی. تو انہوں نے کہا جی کیس ڈسمسڈ, گھر جائیں چاہے. تو دس از دا پاور آف ہم تو انڈیا جوڈیشری کی پاور کی. آپ میں بات کروں انسٹیٹیوشنل پاور کی, کہ جہاں انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوتی ہے نا. پاکستان کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سارے ادارے تباہ ہو گئے, ایک ادارہ رہ گیا. اب وہ ادارے جس سے لوگوں کو توقع ہے کہ یار وہ ملک کو بچائے گا, وہ نہیں بچا رہا. وہ عام تاثر ہے. یہ آپ پورے اخباروں میں پڑھ لیں, انٹرنیشنل اخباروں میں پڑھ لیں, سوشل میڈیا پہ پڑھ لیں, میرے ویلاگ سن لیں. عام تاثر ہے کہ ہمارے جو فوج کی سینئر لیڈرشپ ہے اس نے کمپرومائز کیا, امریکہ کے ساتھ کیا, جو آپ نے بات ابھی کی کہ جی ان کے ساتھ کر کے. اب آپ نے پوچھا, میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ نے بھی وہ ذکر کیا تھا آج دوپہر. عارفہ میرے پاس نا ایک تقریباً 700 پیجز کا ڈاکیومنٹ آیا ہے جس میں 580 لوگوں کے خلاف جی سوشل میڈیا میں انہوں نے کہا ہے جی فوج کے خلاف. تو آپ کے جو یہاں بڑے بھائی بیٹھے نا, ان کا بھی حضور والا کا نام 4 جگہ ہے اس ڈاکیومنٹ. آپ دیکھا ہے اس کو؟ ہاں. اچھا اس میں میں جو میں نام میرے ذہن میں 450 سے زیادہ ہیں, جس میں 200 جو ہیں وہ انڈیا سے بھی ہیں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, 168 انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, 163 کو نادرا کو بھیجا ہے کہ ان کے بلاک کریں. اس طرح میں ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں 238, فورن اکاؤنٹس ہیں 33, انڈیا کے ہیں 18, ٹوٹل یہ ہیں 580. اچھا جو بڑے بڑے نام ہیں جو میں پہچان گیا, میں نے پوری لسٹ دیکھی ہے. میں صابر شاکر, ایک وقاص ہیں جو یو کے سے پتہ نہیں کر, ایک عامر بٹ ہیں یہاں, ڈاکٹر وہ میجر عادل بھی ہیں, کرنل عادل, میجر عادل, جی عادل راجہ, فائق صدیقی اور خرم حسین یہ اکانومسٹ ہے, یہ لکھتا ہے, تو اس کا بھی نام ہے. اچھا مجھے 19 میری ٹویٹس پہ مجھے ٹویٹر نے میسج بھیجا کہ جی ہمیں حکومت پاکستان سے آیا ہے کہ آپ کو یہ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی رائے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم نہیں ریموو کر رہے, لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایک لیتے. اب آ جائیں آج کے حالات پہ. آپ نے کہا جنرل باجوہ امریکہ کیوں گئے.
میرا ایک ان پرنسپل سوال ہے عارفہ بہن. وہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ہمارا آرمی چیف ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کے امریکہ جیسے ملک میں جاتا ہے, تو کیا یہ ریاست پاکستان کا حق نہیں ہے کہ اس کو پتہ چلے آفیشلی ایک ہینڈ آؤٹ آئے کہ جی جنرل باجوہ اینڈ ہز ڈیلیگیشن traveling to England and then England to جنرل America. باجوہ اینڈ ہز ڈیلیگیشن کمپرائزنگ ABCD الف بے پے تے کے ساتھ یہ جی امریکہ جا رہے ہیں, 6 دن کے لیے جا رہے ہیں. اس دورے میں یہ فلانے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور ان کا وہاں جانے کا مقصد یہ ہے جی ABC. یہ سمپل سی چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کو نہیں اناؤنس کیا گیا تھا till he came to America؟ اس لیے کہ 2 نمبری ہے. میں معافی سے بڑا ایک ذرا گھٹیا سا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس لیے کہ کوئی چھپ کے بات کرنی ہے, کسی کو پتہ نہ چلے میرے ساتھ کون ہے. کوئی کہتا ہے جی DG ISI بھی ان کے ساتھ ہیں, 5 جنرلز ہیں, DG MI بھی ان کے ساتھ ہیں, DG MO بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی ان کے ساتھ ہیں, اور CGS بھی ان کے ساتھ ہے. پھر کسی نے مجھے کہا نہیں وہ CGS نہیں ہے لیکن DG ISI ہے. پھر کوئی کہتا ہے نہیں یہ نہیں. اتنی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. پھر ایک اور خبر آئی کہ جی اعظم تارڑ جو لا منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. میری جو اس پہ ایک کنکلوژن ہے نا عارفہ, وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ جنرل صاحب نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہوتے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 8 ہفتے پہلے یا 6 یا 7 ہفتے پہلے امریکہ کا یہ 5-6 دن کا دورہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں. اچھا, اس دورے میں ان کی اور تو خیر میٹنگز ہوں گی ملٹری آفیشل سے, ڈیفنس سے, شاید کوئی سیاستدانوں سے بھی ہوں. وہ امریکن بزنس مین سے بھی مل رہے ہیں. عارفہ یہ نوٹس کریں, he is also meeting American businessmen because he wants to bring more business to میری Pakistan. بات سنیں, میں اگر 6 ہفتے کے بعد آپ کا چینل چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں ایک بندے کو بلاؤں اور میں کہوں یار تو اگلے سال یہ کر, اور 2 سال وہ کہے کہ میں صاحب ذرا جا کے اپنی گاڑی صاف کریں پلیز جائیں آپ تو 6 ہفتے بعد جا رہے ہیں, آپ مجھے کون سی کمٹمنٹ دے رہے ہیں عارفہ کے بیہاف پہ؟ کین یو امیجن؟ اٹ از ایگزیکٹلی لائک دس. سو the conclusion, my conclusion is کہ حالانکہ ایک خبر نکلی ہے کہ ان کے ساتھ جو قریبی جرنیل ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے, عارفہ بھائی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ سر آپ نے بہت اچھی خدمت کی ہے پاکستان کی اور افواج پاکستان کی, ہم آپ کو باعزت طور پر رخصت کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی میں نے بات سنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ صاحب کسی چکر میں ہیں کہ یہ کسی طریقے سے نہ جائیں, اس لیے کہ نواز شریف ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے وہ تو کہہ چکا ہے کہ میں تو اس کو آرٹیکل 6 میں لٹکاؤں گا. نواز شریف نے اس کو معاف نہیں کیا ابھی تک پیناما کے اوپر. حالانکہ ان کی بیٹی کو بھی فارغ کر دیا, اور بڑی عجیب فیصلہ پاکستان میں ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کو اووررول کیا. اس کی بات کرتا ہوں اور آگے والی 62(1)(f) کی بھی کرتا ہوں. تو میرا جہاں تک سمپل نتیجہ اس میں یہ ہے کہ یہ امریکہ کو اس ایونچولیٹی کے لیے تیار کر کے اور ان سے ان کا اپروول مانگ رہے ہیں کہ اگر حالات خراب ہوئے, اگر لوگ نکل آئے سڑکوں پہ فوج کے خلاف, پولیس کے خلاف, خانہ جنگی ہو گئی, خون ریزی ہو گئی, لاشیں آ گئی سڑکوں پہ, تو مجھے شاید کسی قسم کی ایمرجنسی لگانی پڑے یا مجھے کسی قسم کا سیمی مارشل لا. اور مجھے جو شک ہے اعظم تارڑ جو گئے ہیں نا, وہ اس چکر میں گئے ہیں کہ وہ لیگل ایسپیکٹ سمجھائے امریکنوں کو کہ ہم اس کو لیگلی کیسے کور کریں گے, سو اٹ ڈز ناٹ لک لائک اے ملٹری کو. ایک تو یہ DG MO کو کیوں لے کے گئے؟ MO ملٹری آپریشن, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جو ہے وہ پوری فوج کی پلاننگ کرتا ہے. اب اس کے اندر سویلین سیکشنز بھی آ گئے ہیں. تو اگر DG MO گئے ہیں, وہ میرا خیال ہے جو ایکچوئل پریزنٹیشنز ہیں نا وہ دیں گے. DG MI اور اگر DG ISI ساتھ ہیں وہ انٹیلیجنس کی پریزنٹیشن دے گے. یہ کوئی ہلکا پھلکا گانا ساز و آواز والا یہ دورہ نہیں ہے, یہ بڑا سیریس دورہ ہے. اور بڑی اسٹرینج بات ہے کہ پرائم منسٹر کچھ دن پہلے گئے ہیں اینڈ ہی ڈڈ ناٹ کم ود دا پرائم منسٹر. لاسٹ ٹائم جب امریکہ میں تشریف لائے تھے تو عمران خان صاحب کے ساتھ آئے تھے, مگر اس دفعہ ان کا انڈیپینڈنٹ یہ وزٹ رہا, بیکاز جو بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے تھے یہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. اچھا دیکھیں, اجازت تو لیگلی لے کے آئے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ ہی تھنکس آف شہباز شریف. یہ مجھے ذاتی علم ہے, جب میں ان کو ملا تھا مارچ 2019 میں.
انہوں نے مجھے کہا کہ کہتے ہیں کیپٹن مہدی ہم دو وہ کرسیاں ان کی جو آتی ہیں نا تصویریں وہ فون رنگ کی دو ایک میں تھا ایک میں بیٹھ مجھے کہتے ہیں مجھے کیپٹن مہدی آپ کو پتہ ہے شہباز شریف مجھے کیا بڑے انہوں نے ایک جس طرح حقارت سے لائک تحقیر کا لہجہ ان کے لیے تھا. کون سا لہجہ؟ تحقیر کا لہجہ. اچھا یہ لفظ نیا سنا میں نے. تحقیر کے لہجے میں کہا کیپٹن مہدی یہاں بیٹھا ہو تو ایوری ڈے یوز ٹو بی ہیئر ایوری ڈے, مطلب وہ محاورتاً کہہ رہے ہوں گے روز تو نہیں ہوگا, اور روز یہاں بیٹھا ہوتا تھا. اور مجھے مینو کہتا ہے پھر پنجابی میں شفٹ کر کہتا ہے مینو کہتے ہیں تسی بھائی جان نو جیل چ ہی رکھو پارٹی میں سنبھال لیاں گا. آئی سویئر اپان گاڈ حلفن اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں یہ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تو میں مسکرا. دس از واٹ ہی تھنکس آف شہباز شریف کو تو یہ گھاس نہیں رہا. اس کو خوف ہے نواز سے, شہباز سے نہیں ہے, اس لیے کہ نواز نے اس کو لگایا تھا بیعت جو دلوائی تھی اس کے اسحاق ڈار نے اپنے سسر کے تھرو, تو خوف اس کو اس کا ہے. اور وہ اور نواز شریف کا لوگ کہتے ہیں وہ تو انفرگیونگ مین ہے, وہ کبھی نہیں معاف کرتا. اس کی کہتے ہیں میموری آف ویسے ناؤ نواز شریف از کمنگ بیکاز آج کی نیوز ہے کہ مریم نواز کو پاسپورٹ ان کا مل گیا, شی از گوئنگ ٹو انگلینڈ. اب یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں نا عارفہ, یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ نواز شریف کو منوا لیں. انہوں نے نواز شریف بنوانا چاہتے ہیں جو سننے میں آیا عاصم منیر صاحب کو, جو 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان سے 2 دن پہلے. زرداری صاحب منوانا چاہتے ہیں جو 5ویں نمبر پہ ہیں عامر صاحب کو. اچھا اب یہ میں آپ کو روکوں گی. عاصم منیر صاحب جو ہیں جنرل عاصم لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ باجوہ صاحب سے 2 دن پہلے ہے, تو کیا ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور اس کو جنرل بنایا جائے گا؟ سو جو میں نے پوچھا جو بڑے فوجی ہیں, سینئر ہیں اور بہت ہی کرٹیکل پوسٹ پہ رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں, جی ان کا مہدی ویسے تو پاکستان میں ہر چیز چلتی ہے. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ گدھے کو مار مار کے کہا کہ تو کیا کہ تو میں گھوڑا ہوں تو وہ گھوڑا ہو جائے, تو وہ تو چلے گی. لیکن لیگلی ایک طریقہ ہے, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو یہ ہیں عاصم منیر صاحب کو یہ وائس چیف بنا دیں. یہ سنیں جی, عاصم منیر صاحب کو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائیں, جو کہ بائی دا وے آپریشنل اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ بنا سکتے ہیں, ڈپٹی چیف بنا سکتے ہیں ایکسٹینشن دے کے. وائس چیف جب بنائیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ ٹینیور کی 2 سال مل جاتی ہیں. اچھا, اب وہ 2 سال مل گئے, ان کو 2 سال کی ضرورت نہیں ہے, ان کو صرف 2 دن کی ضرورت ہے. سمجھ گئے جی, وہ وائس چیف اگر بن گئے تو جب 29 نومبر آئے گی تو وہ وائس چیف سے لیگلی آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں گے. یہ ایک طریقہ ہے. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ فار دس از پاسبل, لیکن زرداری صاحب نہیں مان رہے, وہ اپنا کر رہے ہیں. لیکن جو عمران جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی جو میرٹ پہ 1-2 ہیں ان کو بنائیں, میرٹ پہ 1-2 ہیں ساحر شرشاد اور دوسرے نمبر پر ہیں اظہر عباس. ساحر شرشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنتے ہیں, اظہر عباس جو ہے آرمی چیف بنتے ہیں جو اس وقت CGS ہیں, اور ساحر شرشاد 10 کور کمانڈر ہیں. بننا انہی میں سے ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں بننا انہی میں سے ہے. ساحر, اظہر عباس, نعمان, فیض حمید, 5ویں نمبر پہ عامر. عاصم منیر جو ان سے اوپر ہیں سب سے, ان کا بننا جو ہے اس کے لیے ان کو وہی لیگل جمناسٹکس کرنی پڑیں گی جو انہوں نے کی ہیں مریم نواز کو پاسپورٹ اور کیس ختم کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. میں تو حیران ہوں عارفہ بہن کہ یہ چیف جسٹس آف دا پاکستان سپریم کورٹ عمر عطا بندیال, جو اس 5 ممبر بینچ کے ممبر تھے جنہوں نے ان کو سزائیں دی ہیں, وہ چپ کیوں ہیں؟ میں تو اس پہ بہت حیران ہوں کہ بھائی ایک لوور کورٹ نے ایک اپر کورٹ سپریم کورٹ کو سپرسیڈ کر دیا. مگر سر اب آپ نے یہ بات کی, ہم یقیناً اس کے بارے میں ذکر کریں گے. یہ سر میرے پاس ایک نیوز تھی, اور میں پاکستان کی میں آپ نے بھی جب کہا کہ ہر چیز پاکستان میں لیگلائز ہو سکتی ہے, میں کبھی کبھی پاکستان کا ہسٹری کو جب میں دیکھتی ہوں تو افریقن کنٹریز کا جب ذکر کیا جاتا تھا
تو لوٹ کھسوٹ کا ذکر ہوتا تھا, پولیٹیشنز کی لوٹ کھسوٹ کا, جھوٹ کا تذکرہ بہت ہوا کرتا تھا. نائجیریا کی بات کر لیں یا افریقن کنٹریز کی ذکر کر لیں. آئی تھنک ان دا سیم سینیریو از ان پاکستان ناؤ. آپ نے شاید انٹرنیشنل لیول پہ چند ایک مساجد میں خطبہ جمعہ کا اگر سنا ہو تو اس میں پاکستان کی پولیٹیکل کرپشن کا تذکرہ بھی آیا, جو کہ بہت وائرل بھی ہوا. ریسنٹلی اس کو میں کمپیئر کرتے ہوئے آتی ہوں, ابھی ریسنٹلی یہ جو ایک کو ہوا ہے بورکینا فاسو میں جو ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جائے. تو کیا کوئی ایسی صورتحال, یعنی دیر مسٹ بی somebody with the alive conscious, تو خدا نخواستہ یہ تو ہماری بڑی سبکی ہوگی اگر اندر سے ہی کو ہوتا ہے. اچھا عارفہ, میں نا تھوڑا سا اس کو میں ایک دو قدم پیچھے لے کے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہم ایک ٹیکٹیکل بات کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, بیکاز چیزیں ٹیکٹیکل ہی ہیں, آپریشنل ہیں, ٹاسک ہو رہے, کون بنے گا چیف, باجوہ جائے گا نہیں جائے گا, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. نہیں سر, میں تو ہسٹری, میں تو اس وقت کی تاریخ کو دیکھی ہوں, یہ بورکینا فاسو کا جو ذکر آ رہا ہے میں آپ کو اسی کانٹیکس میں لے کے آتی ہوں. اگر کوئی انٹرنل کو آرمی کا جرنیل کرے گا باجوہ کے خلاف اور باجوہ کو نکال دے گا اور ایک کوئی مارشل لاء ٹائپ چیز لگائے گا تو وہ نہیں چلے گا. یہ تو میں آپ کو آج لکھ کے دے دوں, میں آپ کو 50 روپے کا, پاسبل نہیں ہے. نہیں پاسبل ہے, چلے گا نہیں, پاسبل تو ہے, کیوں نہیں کر سکتا. 3 جرنیل مل جائیں, اظہر عباس مل جائے, سارج ارشاد مل جائیں, 1-2 اور جرنیل اے جی مل جائے, اور اس کو کہیں کہ جی جا گھر جا اور یہ تو بن جا بھائی آرمی چیف, کو کر دیا, آرمی چیف کو گھر بھیج دیا. یہ تو ہو سکتا ہے. مطلب جنرل گل حسن کا جو کو تھا اگینسٹ یا وہ پیسفل کو تھا نا, وہ انہوں نے اس کے پاس گئے یہ اور ایئر مارشل رحیم خان کے, اور یا صاحب پلیز گھر جائیں, ہاں وہ چلے گئے. تو اب پاسبل ہے, اب بالکل پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا ملٹری کو کر کے مارشل لا لگانا, وہ میرے لگا بھی سکیں گے لیکن وہ چلے گا نہیں. یہ ضرور پاسبل ہے کہ یہ اظہر عباس ٹائپ یا ساحر شمشاد یا اس طرح کے جو 2-3-4 بڑے قریب جو جرنیل ہیں جو پنڈی میں بیٹھتے ہیں, جس میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی شامل کرنا پڑے, اے جی کو بھی شامل کرنا پڑے, ایم ایس کو, یہ لیکن اصل پاور جو ہے نا وہ یہ 3 آدمیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, جن کے پاس سی جی ایس جس کا آپریشنل کمانڈ ہے, اے جی بھی بہت پاورفل ہے, وہ سارے فوجی افسروں کو دیکھتا ہے, 10 کور کمانڈر بہت پاورفل ہے, اس کے بعد 111 بریگیڈ ہوتی ہے, اس کے بعد ٹروپس ہوتے ہیں, اور ڈی جی آئی ایس آئی تو خیر ہے ہی بادشاہ. تو یہ ہو سکتا ہے, میرا خیال ہے وہ اس طریقے کا نہیں کریں گے کوک ٹائپ. اگر انہوں نے کیا تو وہ آ کے پیار سے چاروں طرف 4 بندے ان کے سامنے بیٹھیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو دیکھیں گے, ان کی بڑی تعریفیں کریں گے, اور پھر ان سے کہیں گے کہ جنرل صاحب گھر جائیں. یہ میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ دا سلوشن. اگر وہ کر بھی دیں اور پھر الیکشنز ہو بھی جائیں اور عمران 2/3 لے کے آ بھی جائے, پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس لیے کہ جو یہ ایلیٹ کیپچر ہے نا پاکستان کا, اداروں کا, فوج کا, پولیس کا, بیوروکریسی کا, جوڈیشری کا, پولیٹیشنز کا, یہ ختم نہیں ہوگا جب تک یہ ادارے ریفارم نہیں ہوں گے. اور یہ آسان نہیں ہے, یہ 10 سال کی گیم ہے. اور میرے سے کسی نے پوچھا یہ کیسے ہوگا, میں نے کہا جی ہاتھی کو جب کھاتے ہیں تو پہلا چک مارنا پڑتا ہے, تو پہلا چک اتنا بڑا مارنا پڑے گا. If anyone can do it, if anyone can. That is army. I think it is. No. It is Imran. If anyone can bring about reform in this country with the support that he has, it is Imran. And if there is ever a better time in our history, اس سے بہترین ٹائم نہیں ہے جو اب ہے. ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں اور ہم ریڈ کر سکتے ہیں کہ یار یہ مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہے. آپ بھی کہتی ہیں عمران یہ کیا, عمران نے وہ کیا, میں بھی کہتا ہوں عمران نے یہ کیا وہ کیا, غلطیاں فلانا, پارٹی میں اچھے لوگ نہیں ہیں, کوئی ایسے چور چکے ہیں, بدماش ہیں, کرپٹ, بالکل صحیح کہتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بیسٹ فائٹنگ چانس. ہمیں سب سے بہتر موقع وہ کیا ہے, آئیڈیل نہ ہو, وہ یہ ہے. دس از مائی کنکلوژن. بہت شکریہ سر, مگر میں 2 کوسچن از اے بیڈ کوسچن. میں صرف ایک کوسچن آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. کیا وجہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرمی عمران خان کو فیور کرے تو آرمی بہت اچھی, نہیں میں نہیں کہہ رہا, کبھی بھی نہیں کہا. میں کہہ رہا نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں کنٹری گارڈز. میری بات سنیں, میری بات,
میں نے کہا ہے کہ اگر آرمی کا انسٹیٹیوشن اسی طرح قائم رہا, اسی قسم کی سوچ, اسی قسم کا سٹرکچر, اسی قسم کی ٹریننگ, اسی قسم کی ذہنیت, اسی قسم کی لائلسٹ کی پروموشن, تو کل کو ایک بندہ ضرور نکلے گا جس نے پھر وہی کرنا ہے جس نے باجوہ نے ہمارے ساتھ کیا. یہ آپ کو ٹوٹل ریفارم کرنا پڑے گا پاکستان آرمی کی ایتھوس کا, کلچر کا, سوچ کا, ٹریننگ کا. آپ کو پتہ ہے کیا کریں گے آپ الیکشن کمیشن کا؟ الیکشن کمیشن ہی جب آپ کا آنیسٹ نہیں ہے, جب آپ کا جوڈیشری سسٹم ہی آنیسٹ نہیں ہے, تو آپ ایک آرمی کو کیسے بلیم عارفہ, یہ سارا مذاق پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی فوج کی وجہ سے ہے. 1954 میں نکالا گیا, غلام محمد نے نکالا خواجہ ناظم الدین. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت, آپ کو شاید نہیں پتہ ہوگا, ادھر ریسرچ کر بتائیں, کوئین ہماری سوورن تھی, ہاں, الزبتھ. دیر واز اے کلوز ان دا کانسٹیٹیوشن دیٹ ان کیسز آف ایکسٹریم circumstances the Prime Minister of Pakistan or the Governor General of Pakistan could seek guidance from the Queen. غلام محمد نے ایوب خان کو کیا کہا کہ ساری کمیونیکیشن لنڈن سے بند, یہ دس از ڈاکیومنٹ, اٹس ان اے بک, نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا میں آپ کو بک بتاؤں گا جس میں کہ ساری کمیونیکیشن لنڈن سے بند کر دو. اس نے بند کر دی. خواجہ ناظم الدین ٹرائی ٹو ریچ دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی, ٹرائی ٹو ریچ, بیکاز انہوں نے کہا یار یہی ایک لیگل طریقہ ہے, بیکاز کورٹ نے تو ہمارے خلاف کر دیا. تو یہ جنگ, یہ فساد, یہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہے, یہ 1954 سے شروع ہوئی ہے, اور اس میں جنرل ایوب کا 1954 میں بھی ہاتھ تھا. 58 میں مارشل لاء لگا, 68 میں مارشل لاء لگا, 77 میں مارشل لاء لگا, 99 میں مارشل لاء لگا, 33 سال مارشل لاء لگے, 32 سال 31 سال ان لوگوں نے کی, 64. آپ کہتی ہیں فوج کو نہ بلیم کرو. فوج لائی بھٹو کو, سر ایک منٹ, فوج لائی بھٹو کو, فوج لائی نواز شریف کو, فوج لائی نواز شریف کو, فوج نے این آر او دیا زرداری کو اور ان کو جنرل مشرف نے. فوج کی وجہ سے ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے. ایوب خان اتنا ہیٹ کرتا تھا بنگالیوں کو, کہتے بنگوز, ہی از دا ون, یہ بندہ تھا جس نے یہ لفظ ایجاد کیا بنگو, بیکاز وہ ایسٹ پاکستان میں میجر جنرل تھا. اس کو بڑی حقارت سے وہ دیکھتا تھا بنگالیوں کو. اگر یہ کہتے ہیں نا جی بھٹو ذمہ دار ہے یا ذمہ دار ہے, میں کہتا ہوں ایسٹ پاکستان کی ہم سے بریک اوے کا اصل ذمہ دار ایوب خان ہے. یہ اس نے نفرت ان کے دلوں میں ڈالی تھی. آپ کو پتہ ہے 1956 میں الیکشنز ہوئے تھے یہ پروونسز کے. ایک جگتو فرنٹ تھا ایسٹ پاکستان میں. جگتو فرنٹ نے 98% ووٹ جیتے. مسلم لیگ کو 3 سیٹیں ملی تھیں, 2 شاید مارکسسٹ کو ملی, باقی ساری جگتو فرنٹ. یہ وہ تھے جو چاہتے تھے کہ جی اردو کے ساتھ بنگالی بھی ہو, لینگویج. آپ یہ ذرا ہسٹری پڑھیں پاکستان کی, دکھ کی ہسٹری ہے. بہت شکریہ جناب حیدر مہدی صاحب, ٹیوزڈے کو یہاں پہ ہوا کریں گے. میرا ایک کنسرن ضرور ہے, اور میں نے جس چیز کو میں اس وقت کرنا, جیو پولیٹیکل پوزیشن جو پاکستان کی ہے وہ, اور پاکستان کی خطے میں پوزیشن بہت اہم پوزیشن ہے. آج پاکستان سے یہ نیوز جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ سری لنکا کی فال کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پر فنڈنگ چائنا نے کی. اب پاکستانیوں کا برین واش کرنے کے لیے اٹس اے میجر نیوز ایٹ دی مومنٹ. یہ میڈیا وار پروپیگنڈا ہے. اٹس اے پروپیگنڈا, اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سری لنکا کی فال کا ریزن ہی بیکاز چائنا ہے. اور یہ ہے ایک پروپیگنڈا اگینسٹ چائنا کہ چائنا جس ملک کو فائنانس کرتا ہے الٹیمیٹلی اس کی بینکرپسی ہو جاتی ہے. اور سی پیک اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خود ہی ان چیزوں کا اعلیٰ کار بنتے چلے جا رہے ہیں. جناب حیدر مہدی صاحب ایوری ٹیوزڈے کو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے, اور انشاءاللہ ہم حقائق پر مبنی بات کریں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, اس ملک کے ساتھ ہیں. میں بلکہ اچھا میں ایک آخری جملہ, آپ ضرور. مجھے ایک بڑا افسوس ہوا, مجھے جس ٹویٹ پر میرا نام آیا نا, یہ ان کی لسٹ جو ہے کنسول, وہ پتہ کیا تھی؟ شاید میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا یا میں نے اپنی ٹویٹ کی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر افواج پاکستان
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो मैं पाकिस्तान फ़ौज के साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँगा। इस मेरी ट्वीट पर उन्होंने कहा है जी इस बंदे ने गद्दारी की। क्योंकि आप फ़ौज के साथ रहे हुए हैं आप फ़ौज के साथ रहे हुए हैं, मगर बस मेरा ज़मीर, मेरा दिमाग मुझे इस चीज़ पे माइल आपको मैं ना कैसे हो सकता है कि हम कुरान पे हलफ उठा के कहें कि इस मुल्क की मैं हिफाजत करूं और मैं उस मुल्क तो आपके सामने है, तो कैसे हो क्या सकता है? हुआ है, I'm a human being. This is what I ask to myself. बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू बहुत